اپنی اصل میں قرآن اور بخاری مسلم کے اندر موجود ہوتا ہے نا، اس کی کورالری کے طور پہ میں اسے ایکسپٹ کر لیتا ہوں کہ ٹھیک ہے یار یہ فٹ ان بیٹھتی ہے اس میں، اور جہاں پہ نہیں ہوتا میں اس طرف جاتا ہوں جس طرف یعنی قرآن و سنت بخاری مسلم کے اندر مضمون فٹ ان بیٹھ رہا ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، سنن نسائی میں ایک حدیث ہے کہ 3 ایسی وجوہات ہیں جس کی بنا پر کسی گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، ایک کتا، تصویر اور جنبی شخص۔ لیکن یہی حدیث بخاری مسلم میں ہے نا، تو اس میں صرف کتا اور تصویر کا ذکر ہے، جنبی کا ذکر نہیں ہے۔ اس حدیث کو شیخ زبیر صاحب حسن کہتے ہیں اور شیخ البانی ضعیف کہتے ہیں۔ میں شیخ البانی کے ساتھ ہوں اس مسئلے میں، کیونکہ جنبی کوئی شخص ہونے کی وجہ سے وہاں رحمت کے فرشتوں کا نہ آنا یہ بالکل عقلاً بھی محال ہے، قرآن و سنت کی تعلیمات کے بھی خلاف ہے۔ سب سے پہلے بخاری مسلم میں تو وہ تیسرے بندے کا ذکر نہیں تھا، 2 کا تھا، اور وہ بھی کتا وہ جو گھر کی باؤنڈری کے اندر ہو، بغیر حفاظت کے، شکار کے علاوہ جو ہے اس کی اجازت بخاری مسلم میں موجود ہے۔ تصویر بھی وہ جو عبادت کی غرض سے لٹکائی جاتی ہے، اگر آپ نے اپنی تصویریں البم میں رکھی ہوئی ہیں بالکل درست ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن جنبی یہ تو آپ کے ساتھ ایک بیسک چیز اٹیچ ہے، اور ہمارے پاس بخاری مسلم میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایون سحری بھی جنبی حالت میں کی ہے، اور طلوع فجر کے بعد غسل اتارا ہے، طلوع آفتاب کے بعد نہیں، طلوع فجر کے بعد۔ اور ترمذی میں، ابو داؤد میں موجود ہے کہ اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام بعض اوقات غسل رات کو فوراً اتار لیتے تھے، اور بعض اوقات رات کے آخری پہر جب نماز کے لیے اٹھتے تھے اس وقت غسل اتارتے تھے۔ حضور تو خود بھی جنبی سو جایا کرتے تھے، غسل جنابت کو ڈیلے کیا جا سکتا ہے، صرف نماز قضا نہ ہو، یہ اصل میں ایشو ہے جو آپ نے ایڈریس کرنا ہے۔ اور بخاری مسلم حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں ایک دن گھر سے نکلا، نبی علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، آپ مجھ سے گفتگو کرنا شروع ہو گئے، مجھے اچانک یاد آیا کہ مجھ پہ تو غسل فرض ہے، میں چپ کر کے کھسکا، غسل کیا اور واپس آیا۔ حضور نے فرمایا کدھر چلا گیا تھا؟ کہ یا رسول اللہ میں ناپاک ہو گیا تھا۔ آپ نے فرمایا مومن تو کبھی ناپاک ہی نہیں ہوتا، حالانکہ جنبی تھے۔ وہ حکمی نجاست ہے، انٹلیکچوئل، حقیقی نہیں ہے۔ حقیقی تو صرف وہ منی ہے یا حیض کا خون ہے، باقی یہ تو نہیں کہ جنبی شخص جو ہے وہ تو تولیے کو ہاتھ لگائے تو تولیے پلیت، کپڑے لے کے ٹانگے تو کپڑے پلیت، اس طرح تو نہیں ہوتا۔ انہیں کپڑے تو آپ خود ہی لے کے جاتے ہیں نا، ہاتھوں میں پکڑ کے لے کے جاتے ہیں۔ وہ حکمی نجاست ہے، وہ حکمی نجاست تو بے وضو ہونا بھی ہے، لیکن نماز کے لیے، نماز کے علاوہ بغیر وضو کے آپ بیٹھے بے شک، لیکن نماز بغیر وضو کے نہیں ہوگی۔ یہ جو حکمی نجاستیں ہیں نا، یہ حقیقی نجاستیں نہیں ہیں، ان کے وہ احکامات نہیں۔ پھر بخاری مسلم میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام حجرے میں تھے، اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی میں، مجھے آپ نے کہا کہ میرا بستر ذرا پکڑا دو، تو میں نے کہا یا رسول اللہ میں حیض سے ہوں، تو آپ نے فرمایا حیض تیرے ہاتھوں میں تو نہیں گھس گیا؟ پھر صحیح مسلم میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں میں حالت حیض میں تھی اور نبی علیہ السلام اپنا سر مبارک میری گود میں رکھ کے قرآن بھی تلاوت کرتے تھے۔ یہ میسج دینے کے لیے کہ یہ ساری حکمی نجاستیں ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، حکمی ہے، شریعت کی پابندی کے تحت ہے، اس کی وجہ سے نہ کوئی ناپاک ہوتا ہے، جو اکثر عوام میں مشہور ہے نا کہ جی جو حیض والی عورت ہے بچے کو دودھ نہ پلائے، آٹا نہ گوندے، یہ آپ نے سنا ہے؟ اور پھر جو سخت قسم کی سانسیں ہوتی ہیں وہ روب ڈال رہی ہوتی ہے، اسی تے اپنے خاندان غسل کر کے ہی گن کے تے قرآن دے ساں، اسی تے کدے وضو تو بغیر آٹا نہیں سی گنیا، تسی نماز نہیں سی کدے پڑھی، آٹا نہیں سی گنیا، ایویں خام خواہ روب ڈال رہی ہوتی ہیں۔ یہ بڑی بوڑھیوں کو بڑی ایک عادت ہوتی ہے روب ڈالنے کے نا۔ اچھا آپ اکثر سوچتے ہوں کہ میرے پاس اتنی انفارمیشن کہاں سے آتی ہے؟ بھائی ہمیں تو ہر طرح کے لوگ ملتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا، اور اگر آپ لوگوں نے بھی انفارمیشن اس طرح کی لینی ہو نا، تو کبھی آپ کے گھر میں آپ کی ماں، آپ کی دادی کے پاس جو محلے کی عورتیں آ کے گپیں مار رہی ہوتی ہیں نا، آپ کان لگا کے کبھی سنا کریں، اسی قسم کی باتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اپنی طرف سے ہی نا بنا کے اپنی وہ پارسائی کے دعوے کر رہی ہوتی ہیں۔ تو اسلام میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، حتیٰ کہ بخاری مسلم میں ہے نبی علیہ السلام تو حالت حیض میں اپنی بیویوں کے ساتھ صحبت بھی کر لیتے تھے انٹر کورس کے بغیر۔ وہ پھر کلیئر کیا ہے ام سلمہ نے بخاری مسلم میں کہ ہمیں حکم دیتے کہ ہم ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک مضبوط کپڑے سے اپنے آپ کو باندھ لیں، کیونکہ قرآن میں تو ہے انٹر کورس آپ نہیں کر سکتے، لیکن نبی علیہ السلام
اپنی بیویوں کو بستر سے الگ بھی نہیں کرتے تھے حیض کی حالت میں. تو آپ مجھے بتائیں جب یہ پورے کا پورا سینیریو ہو, اس کانٹیکسٹ میں اگر آپ اس حدیث کو نسائی کے دیکھیں تو وہ فٹ ان تو بخاری مسلم میں ہی بیٹھ رہی ہے. یہ ہم نے ایک کرائٹیریا اس حوالے سے رکھا ہوا ہے, اور یہ تو چند ایک مسائل میں ضرورت پڑتی ہے, اوورآل تو معاملات بالکل کلیئر ہے. ایلو جی تہاڈا پورا تھدا مکا چھڑیا جے میں, کوئی